دو اہم ترین ایشوز اس وقت پاکستان کو پاکستانی سیاست کو درپیش ہیں، اور اس میں ایک ہے شہباز گل اور دوسرے ہیں عمران خان صاحب کی نااہلیت. اور مجھے لگ رہا ہے تاریخ کا دھارا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ریورس ہو رہا ہے میڈیا کی حد تک جو ہم رپورٹنگ کرتے آئے ہیں. اور وہ جو پرانی رپورٹنگ ہے اس میں ہم نواز شریف صاحب کو جب تک نااہل نہیں کروا لیا ہم نے تب تک چین سے نہیں بیٹھے تھے. اس میں ہم نے العزیزیہ اور دوسرے اور پاناما اور اقامہ سب تھے اس کے اندر. روز پروگرامز ہوا کرتے تھے. نواز شریف صاحب اب گئے اور اب گئے، اب آئے اور اب گئے. پہلے وہ بینچ کا فیصلہ آیا، اس میں ان کو ریلیف نظر آیا، پھر اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اقامہ کے اوپر. اب وہ ساری ہسٹری ریپیٹ تو ہو رہی ہے، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ہو رہی تھی، آج عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے. اب ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. اپیلیں جو اس کے اوپر کی گئی ہیں، آئی تھنک تحریک انصاف کی ہوں گی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو تشکیل دے دی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو نااہلیت فیس کر رہے ہیں کا کیس فیس کر رہے ہیں، اس کی ایک ان کی سماعت جو ہے وہ ہے پرسوں، اور 18 تاریخ کو بلایا گیا توشہ خانہ ریفرنس کیس میں کہ انہوں نے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے تھے ایسٹ 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں جو تحائف انہوں نے بیچے توشہ خانہ سے. ریگارڈلیس آف دیٹ وہ لا ہوا امپلیمنٹ یا نہیں ہوا، لا ہوا ہوگا امپلیمنٹ، لیکن وہ انہوں نے ان کو ایسے ڈکلیئر نہیں کیا. اور ایک نااہلیت ان کو فیس کرنی پڑی. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو بلایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ کے جو 9 ضمنی انتخابات میں آپ حصہ لے رہے ہیں ان میں سے ایک میں آئی تھنک اعتراض جو ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ کیونکہ نااہل ہیں، آپ توشہ خانہ ریفرنس فیس کر رہے ہیں، آپ نااہلیت فیس کر رہے ہیں، تو آپ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ کو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے، آپ تو نااہل ہیں، اور آپ پہلے اپنا وہ اسٹیٹس کلیئر کریں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تو پرسوں عمران خان صاحب کو بلایا ہوا ہے توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اوپر نااہلیت 621F پہ، ایک کل بلایا ہے کہ آپ کل آئیں اور جو اعتراض آپ پہ لگائیں ضمنی انتخاب کے حوالے سے آپ کی امیدواری کے اوپر، اس کو آ کے اس کا آپ سامنا کریں. اگر عمران خان صاحب کل نہیں آتے تو اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان یک طرفہ فیصلہ دیا جائے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید ان کا ضمنی انتخاب بھی متاثر ہو جائے. شہباز گل صاحب دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ معاملہ شہباز گل صاحب کا نہیں ہے، میں پہلے ہی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. یہ معاملہ اس بینٹ آف مائنڈ کا ہے، مائنڈ سیٹ ہے جو شہباز گل صاحب کو جس نے شاید مجبور کیا اس طرح کے کلمات بولنے. مجبور سے مراد ان کا مائنڈ سیٹ کیا کہ اس طرح کے کلمات بولے جائیں، فوج کو پرووک کیا جائے، فوجیوں کو پرووک کیا جائے اگینسٹ سینئر کمانڈ، اگینسٹ دا چین آف کمانڈ. یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ اگر پاکستان میں عام فہم ہو گیا تو پھر یہ فوج نہیں رہے گی خدا نخواستہ اس ملک کی. اور اس ملک کے لیے واقعتاً عمران صاحب نے تو کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ ضروری فوج ہے پاکستان کی، کیونکہ وہ ہے تو ہماری ڈیفنس ہے، وہ ہے تو ہماری حفاظت ہے اور ہماری سینکٹیٹی ہے، ہماری عزت ہے. اپنا خون دے کے وہ عزت انہوں نے ارن کی ہے پاکستان کے فوجیوں نے. ان کو جب ایڈریس کیا گیا تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے اوپر حکومت نے اب یہ کہا ہے شہداء کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ شہباز گل نہیں ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو شہباز گل صاحب کو اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس نے انفلوئنس کیا ہے. جس میں شہداء کو لسبیلا ہیلی کاپٹر میں جو شہید ہوئے ان کے خلاف جو گندا ٹرینڈ چلایا گیا، تو حکومت نے کہا کہ جی یہ جو منفی سوشل میڈیا مہم ہے اس کے تمام کرداروں کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کے 1 2 3 جو اہم کردار ہیں ان تک کسی کی نہ رسائی ہے اور نہ ان سے انٹیروگیٹ کیا گیا کہ وہ واقعی کردار ہیں یا نہیں ہیں. ابھی تو شک ہے لیکن ان تک پہنچ کوئی نہیں رہا. اصل ماسٹر مائنڈ وہ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام دکھایا ہے، اور جو فوج کے خلاف جتنا بڑھاوا اور اب بھڑکاوا آیا ہے پچھلے 4 مہینے میں، یہ وہاں سے آیا ہے. تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا جو کہا، وہ ان کے وزیر داخلہ نے پنجاب کے آ کے اس کی نفی کر دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ، بہت وارم ویلکم. محمد زبیر صاحب، نذیر لغاری صاحب. پہلے عمران خان صاحب نے کیا کہا سن لیتے ہیں، پھر ملکہ بخاری صاحبہ کیونکہ ان سے مل کے آئی ہیں آئی تھنک اڈیالہ جیل میں، ذرا ہم ان سے بھی ایک گواہی لے لیں گے کہ کیا پوزیشن ہے. عمران صاحب نے کیا کہا، کیا تشدد ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے شہباز گل صاحب پہ، ذرا سن لیں. ملکہ بخاری صاحبہ، تشدد ہوا ہے شہباز گل صاحب پہ؟ جی تھینک یو کامران. دیکھیں کامران، شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ایک جمہوریت کے اندر ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے. شرمناک ہے کہ سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف، پاکستان تحریک انصاف کے اہم کارکن، جس کے اوپر ایک سنگین الزام ہے، اس کا بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے، اس کے اوپر کس لیول کا تشدد ہے؟ مینٹل ٹارچر ہے یا فزیکل ٹارچر؟ آپ تو مل کے آئی ہیں، آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا ضرور گل صاحب نے. پاکستان کی
جی دیکھیں، انفارچونیٹلی شہباز گل صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران پارلیمنٹ اڈیالہ جیل کل گئے تھے. ہم نے 6 گھنٹے کا طویل ٹائم وہاں گزارا لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہ ملی. لیکن ہمارے جو دوسرے کالیگز ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور جو ان سے کورٹ میں ملاقات ہوئی ہے وہ سب بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کے جسم کے اوپر بہیمانہ تشدد کے نشان ہیں. شہباز گل کو 2 دن کے اندر صرف 1 گھنٹے سونے کی اجازت دی گئی. ان کو ٹارچر کیا گیا. ان سے کیا حکومت کیا پوچھ رہی ہے؟ کیا نکالنا چاہ رہی ہے ان سے جو جسمانی ریمانڈ در ریمانڈ؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نچلے کورٹ کو دوبارہ کہا کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں جو آپ نے جسمانی ریمانڈ رد کیا. وہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ حکومت ان کو اگر مار رہی ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے ان کو مار رہی ہے، میں اگلا آرگومنٹ بعد میں دوں گا، وہ کیا نکلوانا چاہ رہی ہے ان سے؟ ایسا لمحہ نہیں، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ دیکھیں لمحے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی کے اوپر تشدد ہوا ہے، نشانات ہیں. پاکستان کی جمہوری نظام کے اندر پاکستان کی پولیس فورس نے IG اسلام آباد کی سربراہی میں رانا ثنا کے انسٹرکشنز کے اوپر ان کو مارا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان سب لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ کیا نکلوانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں بات تو بہت واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو افواج پاکستان اور آئینی ادارے سے لڑانے کی ایک بڑی سازش جو ہے اس کو گھڑا جا رہا ہے. شہباز کیسے عمران خان کو کس طرح فوج سے لڑایا جا رہا ہے؟ کیسے؟ میں مکمل کرتی ہوں. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ایک بیان کی بنیاد میں بتا رہی ہوں، ایک بیان کی بنیاد کے اوپر ان کو اٹھایا گیا. عمران خان صاحب بے شمول پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کی کچھ لائنیں اور جو ان کا ویو تھا وہ اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی افواج کے خلاف یا آئینی ادارے کے خلاف ملک کے اندر کوئی بغاوت یا اس قسم کا عنصر آئے. تو سب اس سے اتفاق نہیں کرتے. شاید انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور ان کو اس کے لیے ڈیو پروسیس جو ہے اس کے مطابق ان کا ٹرائل کا عمل آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے ان کو تشدد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ تشدد میں ذرا سن لیجئے. اس سے پہلے میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں ان سے پوچھوں کہ ریڈ لائن کراس تو کی گل نے، لیکن گل صاحب نے کہ فوج کو کیوں لڑوا رہے ہیں، وہ حکومت کیوں لڑوا رہی ہے عمران خان سے. لیکن ملیکہ صاحبہ آپ کا اور عمران خان صاحب جو آپ کے چیئرمین ہیں ان کے تشدد والے بیان کی تردید کی ہے پنجاب کے وزیر داخلہ نے. سنوا دیں جی. شہباز گل صاحب سے بھی میں ملا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیکیور ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے جیل کے اندر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ویری ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ نہ صرف یہ کہ شہباز گل کسی کی مجال نہیں کہ جیل کے اندر موجود کسی بھی قیدی کو کوئی انگلی بھی لگا لے. اگر کوئی لگائے گا تو میں ڈائریکٹ اس کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. بالکل اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں کہ شہباز گل نہیں، 50,000 قیدیوں میں کسی پہ اگر تشدد ہوگا تو میں بالکل اس آفیسر کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک نان ایشو کو ایشو مت بنائیں. ملیکہ صاحب آپ کی بھی تردید کر دی، آپ کے وزیر داخلہ نے پنجاب کے، اور عمران خان صاحب کی بھی تردید کر دی ہے، پورا منہ بھر کے تردید کی ہے. دو چیزیں ہیں. نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. جو تشدد پولیس کی کسٹڈی میں ہوا ہم اس کی وضاحت پیش کر رہے ہیں. جیل کے اندر اس وقت وہ ہسپتال کے اندر ہیں، ان کو امداد دی جا رہی ہے. ان کی ذہنی جو کیفیت ہے اس کے اندر دباؤ ہے، ڈپریشن ہے اور وہ بہت زیادہ مشکل کا شکار ہیں. لیکن اس وقت جیل کے اندر شاید ان کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا، لیکن پولیس کسٹڈی میں جو 2 دن وہ پولیس ریمانڈ کے اوپر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بھیا ذرا اس بات کو آگے لے جانے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل جانے سے پہلے تشدد ہوا، پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل ٹھیک ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جو ہاشم صاحب ہیں جو کہ آبویسلی ہاشم ڈوگر صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کا ٹویٹ میرے سامنے ہے. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل کی پریس ٹاک کے بعد میرے علم میں آیا کہ جیل داخلے کی پہلی رات شہباز گل کو غیر قانونی طور پہ چکی میں رکھا گیا، جو کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے DIG اور سپرنٹینڈنٹ کو ہٹانے کی مجاز اتھارٹی کو ریکمینڈ کر دیا. اور عمران خان PTI فواد چودھری کا انہوں نے کو کیا ہوئے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی تشدد ہوا ہے. انہوں نے اونلی چیز جو بتائی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، غیر قانونی طور پہ ان کو رکھا گیا ہے چکی کے اندر. جی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تشدد ہوا ہے. وضاحت اس چیز کی نہیں آئی. نذیر لغاری صاحب یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے گل صاحب سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو اب جو ہے وہ قانون اپنا رستہ اختیار کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی خود ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ان پر جیل میں تشدد ہو رہا ہے تو یہ انتہائی صفحہ بات ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جیل جوریسڈکشن کس کی ہے؟ اسلام آباد تو اڈیالہ جیل اسلام آباد میں نہیں ہے، اور اسلام آباد میں میرے خیال میں کوئی جیل ہے بھی نہیں. جیل راولپنڈی میں ہے. راولپنڈی میں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ ماتحت ہیں پنجاب گورنمنٹ کے.
وہاں کے جو آئی جی ہیں جو لاہور میں بیٹھتے ہوں گے وہ یقیناً ماتحت ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، چیف منسٹر کے ماتحت ہیں، یا صوبائی وزیر جو جیل خانہ جات کے ہوں گے ان کے ماتحت ہیں، یا وزیر داخلہ کے ماتحت ہیں، کسی کے بھی ماتحت ہیں جی. جب خود وزیر داخلہ اور ان کی اپنی حکومت ہے، یا تشدد چودھری پرویز الہی نے کروایا یا ہاشم ڈوگر صاحب نے کروایا یا نہیں، لیکن نذیر لغاری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ حکومت کا یہ جو ہتھ کنڈا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ چاہیے ان کو، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے ہوئے تھے اسٹے اس فیصلے کے خلاف جس میں ریمانڈ ختم کر دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا نکالنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ شہباز گل صاحب سے؟ کیا نکالنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم سلیکٹڈ تھے یا سوسائٹی سلیکٹڈ کہتی تھی. ایک سلیکٹڈ اچانک جو ہے وہ کیسے سلیکٹرز کے خلاف ہو گیا، وہ کیسے جو ہے اب جو ہے انہوں نے باقاعدہ گالیاں دینے شروع کر دی. بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا جو پچھلے 4 مہینے سے انہوں نے سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ ترین لوگوں کے نام لے کر کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے کیا پھر میں سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں. لغاری صاحب ایک منٹ رک جائیں، میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں، ایک منٹ رک جائیں. یہ آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوال فریم کروں گا میں.